ابھی غزہ پٹی پر جو صورتحال ہے اس وقت اس کی کچھ بات کرتے ہیں کہ جہاں ایک جانب پوری دنیا جشن منا رہی تھی 2024 کے اندر کہ کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ ہم نیو ایئر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. کسی نے سوچا کہ 2023 کے اختتام میں اور 2024 کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسرائیلی فورسز فلسطینیوں پر کس طریقے سے بمبارڈمنٹ کر رہی تھی, وہاں پر جینوسائیڈ کا وہ جشن منا رہی تھی. اور ابھی جو پروف ملتے ہیں اور جس قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں, وہاں پر تو کسی جانور ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جیسے ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں. لیکن پوری دنیا کو, پورے ویسٹ کو جو ہیومینٹی پر اتنی بات کرتے ہیں کہ ایک آپ دیکھیں کہ کیٹس اینڈ ڈاگس, جانوروں کے اتنے رائٹ ہیں کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا دے تو ان کو 10-10 سال کی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو عمر قید گزارنا پڑتی ہے. وہ انسانی جانوں کے ضائع ہونے پر کچھ نہیں کر رہے, سب خاموش ہیں. بخاری صاحب, میں چاہوں گی کہ غزہ کی صورتحال پر آپ کچھ کہیے, ہمارے مظلوم بہن بھائی, اور میں چاہوں گی حماس کا کریکٹر جو ہے کہ کس طریقے سے ہاسٹیج جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے, ان کو کیا خوبصورتی سے رکھا ہے, کیا مہمان نوازی کی ہے انہوں نے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2023 جو ہے یقینی طور پر اور بجا طور پہ کہا گیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سال تھا. بالکل. اس حوالے سے جو چند باتیں ہیں وہ میں کرنے سے پہلے ایک بات پاکستان کی قوم کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کسی کی سنتے نہیں ہیں, اس مرتبہ انہوں نے نئے سال کی سیلیبریشنز کو حکومت کے پرائم منسٹر کی خواہش کے مطابق, مطالبے کے مطابق بالکل سادگی سے, سوائے پیغامات, اور وہ بھی اگلے دن صبح رات کا کوئی جشن, کوئی آتش بازی, کوئی فائر ورک, کچھ نہیں تھا. سو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ مسلم کازز جو ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا یہی انداز ہوتا ہے قوموں کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 2023 نسل کشی کا سال رہا ہے, تھوڑی سی ذرا فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اب تک جو ہے شہید ہونے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد 21,800 ہو چکی ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد 56,451 سے بتائی جاتی ہے. اب تک 29,000 بم گرائے جا چکے ہیں غزہ کی پٹی پر, جو کہ صرف 41 کلومیٹر کی پٹی ہے. 29,000. اور آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر وہ ویجول بھی چل رہے ہیں کہ غزہ has been razed to ground. اس کو بالکل زمیں بوس جس کو کرنا کہتے ہیں وہ صورتحال ہے, بہت تکلیف دہ ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنے بم گرائے چکے ہیں, امریکہ نے ایک اور بے غیرتی, بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ سینٹ سے پوچھے بغیر, اپروول لیے بغیر انہوں نے مزید بم بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. ہم یہاں بھول جائیں گے, ہمیں سلام کرنا چاہیے ان حوثی قبائل کے لوگوں کو بھی جو وہاں پر انٹر ہونے والے ہر بحری جہاز کو چیلنج کر رہے ہیں, اس پر اٹیک کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کسی بھی جہاز کو جو اسلحہ لے کے یہاں سے جا رہا ہوگا اسرائیل کے لیے, اس کو ہم زندہ سلامت وہاں نہیں پہنچنے دیں گے. یہ امریکہ کی طرف سے وہاں مداخلت کی گئی ہے, ان کی بوٹس جو ہیں وہ 3 ڈبو دی گئی ہیں, لیکن حوثی جو ہیں وہ اتنی جلدی امریکہ کی اور اسرائیل کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے, آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, نہ ہم طاقت سے ڈرے ہیں, نہ ہم تعداد سے ڈرے ہیں, نہ ہم اسلحوں سے ڈرے ہیں. 313 اگر 32,000 کی فوج کو بھگا سکتے ہیں تو یہ کیا بیچتے ہیں, یہ ہماری میراث ہے. ارے واہ. یہ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں, یہ ہم نے کر کے دکھایا ہوا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے جناب حماس. آپ نے بہت صحیح سوال پوچھا. حماس کو ڈسمینٹل کرنے کا نیتن یاہو کا خواب نہ پورا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. نیتن یاہو, ریممبر ون تھنگ, یو may die wishing, willing, expecting, demanding Hamas's destruction. Hamas is Palestine. Hamas is not an organization. جو کوئی اختلافات ان میں تھے بھی فلسطینین اتھارٹی کے حساب سے, وہ بھی آپ کے اس حرکت نے ختم کرا دیے ہیں. اور now فلسطینی نیشن از اے یونائٹڈ نیشن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حماس پر فتح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد جو ہے اس کا کنٹرول سنبھال لے. Stop dreaming, Mr. Netanyahu. Nothing of this sort is going to happen. You don't know. You have raised Gaza to ground, but the resistance that you are facing still, your soldiers are dying, your war machinery is being destroyed.
ابھی تو وہ کھل کے سامنے آئے نہیں ہیں, اس لیے کہ یو ہیو کاٹ دیم انویئر. اینی وے, جیسا میں نے کہا, آپ جو جواز پیش کرتے ہیں کہ حماس نے ہم پر حملہ کیا, یہ اتنا بے وزن, یہ اتنا بے معنی جواز ہے, اس لیے کہ آپ تو پچھلے 75 سال سے فلسطینیوں کو شہید کرتے آ رہے ہیں, ان کی نسل کشی کرتے آ رہے ہیں, اور اس 2023 میں اور اس سے پہلے 2022 میں بھی آپ نے 3 مرتبہ غزہ کو روئن کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حماس نے آپ پر حملہ کیا ہے. حماس only tried to defend itself. Let that be clear. ریٹیلیٹ کیا ہے نا, انہوں نے اٹیک تھوڑی کیا. ٹھیک ہے جناب. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے, اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈیلفی کوریڈور و بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہوگا. یہ علاقہ بھی مصر کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہوئی جو پٹی ہے اس میں واقع ہے. میں نے جیسا کہا, کیپ ڈریمنگ, یو ول بی چیلنجڈ آن ایوری اسٹیپ اینڈ ایوری انچ آف غزہ. سر ان کی عوام ہی چیلنج کر رہی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس لڑکے کا بھی ذکر کریں جس نے ریجیکٹ کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ انسانیت بھول جائیں, جب آپ انسانیت کا خون کرنے لگ جائیں, تو آپ کے اندر سے وہ شگوفے پھوٹتے ہیں جو آپ کی مائٹ کو چیلنج کرتے ہیں, جو آپ کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. جس بچے کا ذکر آپ کر رہی ہیں, آئیڈو ایلام شاید نام ہے ان کا, جی, وہ ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اپنی فوج کی کارروائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, آپ نے اس حملے کو ناجائز قرار دیا ہے, آپ نے اسے غزہ کے ساتھ زیادتی سے تعبیر کیا ہے. آپ مسلمان نہیں ہیں, لیکن ہم آپ کے جذبے کی, ہم آپ کی اسپرٹ کی تعریف کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں. دیکھیے جناب, یہ تو ہو گئی ایک صورتحال. دوسری صورتحال یہ ہے, ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ فیکٹرز تو چلیے یہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا, کہ ایک اندر سے اسرائیلی جو ہے وہ سپاہی بول پڑا ہے, بغاوت کی ہے اس نے. لیکن ہمارے مسلمان ملکوں نے ابھی تک وہ بے حسی, وہ بے عملی, وہ دوگلا رکھا ہوا ہے. نہ OIC میں کوئی ایسی موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, نہ عرب لیگ میں دیکھ رہے ہیں. مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ایک مسلمان قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے, آپ ابھی بھی اپنے یعنی نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں, آپ اپنے ٹاورز جو ہیں ان کے اوپر روشنیاں کر رہے ہیں, فائر ورکس ہو رہے ہیں. خدا را یہ موقع ضائع نہ کیجئے, کیونکہ یہ جو ہاتھ آج گریبان تک فلسطینیوں کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یو آر ناٹ فار اوے فرام دیٹ. میں بد دعا تو نہیں دینا چاہتا, نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو, خدا کرے کبھی نہ ہو ایسا, لیکن اگر فلسطین کے بچے سسکیں گے, اگر وہاں کے جوان شہید ہوں گے, اگر وہاں کے بوڑھے ملبے کے تلے دبیں گے, تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فضا کسی کی نہیں ہے, پھر یہ دستک جو ہے آپ کو بھی سنائی دے گی. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اتنی فورسفل طریقے سے اپنی مائٹ کو, اپنے پیسے کو, اپنی فوج کو, اپنے اسلحے کو استعمال کریں کہ نیتن یاہو جیسا پاگل آدمی اپنے بال نوچنے پہ. سر شٹ اپ کال دینے کی بات ہے نا, 57 مسلم ممالک ہیں, مل کر کچھ تو کریں. شٹ اپ کال دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور فلسطین کے خلاف ہم سب اکٹھے لڑیں گے. آخر 57 اسلامی ممالک ہیں, کچھ تو کریں نا.